عزیزان ملت، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک بڑی مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شروعات کیا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ کیا فرماتا ہے قرآن کا پیغام سنو اس عرس میں آنے والے اللہ کے بندوں، آؤ اس عرس میں آئے ہو تو ایک پیغام دو۔ کیا پیغام ہے؟ رب کا قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بندے کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، توحید و رسالت کے قائل ہیں، توحید و رسالت پر ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، اور دنیا کی سب سے عظیم دولت ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے، اور وہ ہے کیا؟ عشق رسول، عشق الہی۔ اب دولت قرآن کے ذریعے ہم کو ملی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑی دولت ہے، توحید و رسالت، عشق رسول، عشق الہی، یہ دنیا کی سب سے عظیم دولت ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ دولت ہمارے پاس برقرار ہے یا نہیں۔ مل تو گئی تھی اپنے باپ کے ذریعے، مل تو گئی تھی ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے۔ ہم آپ الحمدللہ ایک مسلمان مومن سچے صحیح العقیدہ کے گھر میں پیدا ہوئے، تو جب پیدا ہوئے تو ہمارے ماں باپ کے پاس ایک عظیم دولت تھی، وہ کیا تھی؟ ایمان، ہے نا؟ ایمان باللہ و رسول، عشق الہی و عشق رسول۔ یہ دولت ہمارے اور آپ کے والدین کے پاس موجود تھی، اور جب موجود تھی تو وہ دولت انہوں نے اپنے آپ سے ہم کو دے دی کہ بیٹا ہم یہ دولت والے ہیں، لہذا تم بھی دولت والے بن جاؤ۔ ہمارے اور آپ کے والدین نے ہمیں آپ کو کیا وہ دولت منتقل کر دی، اور ہمیں بھی وہ دولت والا بنا دیا کہ جاؤ تم بھی دولت والے بن جاؤ۔ کیا سجدہ کر کے دکھایا اپنے گھر میں، کیا سجدہ کر کے مسجد میں دکھایا، کہا ہم توحید والے ہیں، اور گھر میں ذکر رسول اور عظمت رسول اور عرس اولیاء کرام کر کے بتایا کہ بیٹا ہم اللہ والے بھی ہیں اور عشق رسول والے بھی ہیں اور عاشق اولیاء کرام بھی ہیں، لہذا یہ بھی دولت ہے۔ جب ماں باپ نے دولت دے دی، یہ عظیم دولت ہم کو دے دی، تو اب دیکھو اسندرا والوں، دیکھو کہ تمہارے ماں باپ کی دی ہوئی دولت تمہارے پاس ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بیٹا بڑا ناہنجار مانا جاتا ہے، بڑا بدبخت مانا جاتا ہے جو اپنے باپ اپنے والدین کی دولت کو یوں ہی گنوا دے۔ سمجھ رہے نا؟ اگر باپ نے محنت و مشقت کیا، والدین نے محنت و مشقت کیا، اور محنت و مشقت کرنے کے بعد آپ کی تربیت کی، آپ کو تعلیم دیا، آپ کے سینے میں عشق الہی عشق رسول بٹھایا اور سمجھایا، تو عزیزان ملت اگر ہم اس کو یوں ہی گوا دیں تو آج ہم میں سے وہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا ان کی روح مسرور ہوگی کہ دنیا میں ہمارے جو دولت اپنے بچوں کو دے کر کے آئے تھے انہوں نے ختم کر دیا۔ بات سمجھیے میں کیا کہنا کیا چاہتا ہوں، ہے نا؟ ہم میں سے جس کے بھی والدین دنیا سے چلے گئے نا، تو ان کی روح کیا اس بات پر مسرور ہوگی کہ ہمارے بچوں کے پاس وہ دولت محفوظ ہے یا نہیں ہے۔ اگر محفوظ ہے اور ان کے بچے اس دولت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، تو باپ کی روح بھی خوش ہوگی، ماں باپ کی روح بھی مسرور ہوگی، اور صرف مسرور ہی نہیں ہوگی بلکہ اپنے بچوں کے، اپنی اولاد کے اس دولت سے محفوظ کرنے کی وجہ سے انہیں وہاں اجر عظیم بھی مل رہا ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں تو جن کے پاس بھائی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے والدین نہیں ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ابھی والدین ہیں، یا ایک ہے یا ایک نہیں ہے، ایسا ہی تو ہے۔
الحمدللہ اللہ جن کے والدین سلامت ہیں، اللہ رب العزت ان کی عمر دراز کرے۔ ہم تو ہر جمعہ میں اپنے والدین اور دنیا کے تمام لوگوں کے والدین کے بارے میں دعا کرتے ہیں، مولا سب کے والدین کو زندگی عطا کر، زندگی عطا کر تو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کر، اور ان کا سایہ دراز فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کا سایہ یہ عظیم سایہ ہے، باپ کا سایہ سورج کے سائے کی طرح ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ہی وہ آپ کے لیے جنت و دوزخ کا پیغام ہوتے ہیں، ہے نا؟ عمل کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹا جنتی ہے یا بیٹا دوزخی۔ تو اب غور کریں کہ آپ کے پاس اپنے والدین کی دولت ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا دولت ہے؟ عشق رسول، عشق الہی، یہ تو عظیم دولت ہے۔ یا انہوں نے سب کو منتقل کر دیا۔ اب منتقل کرنے کے بعد ایک دولت اور دی کہ بیٹا دولت ہے تو اس کی کچھ چابیاں بھی ہیں، ان چابیوں سے محفوظ رکھنا، اگر چابی نہیں لگاؤ گے تو ایمان کی دولت کوئی منہ چک لے کے جائے گا۔ عشق الہی، عشق رسول کی دولت ہے نا، یہ کوئی بھی لے کر چلا جائے گا۔ اور آج دنیا کے حالات کو دیکھتے ہو، ہر ایک پوری دنیا کے لوگ صرف ایک مذہب پر حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایک مذہب والے جتنے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، بظاہر وہ سب کے سب ایک پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اور کون سے؟ وہ سنی مسلمان، سب کے ساری دنیا مسلمانوں کے خلاف، اور سارے مسلمان مسلک اعلیٰ حضرت سنی صحیح العقیدہ کے خلاف۔ سمجھ رہے نا؟ تو معلوم ہوا کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیمتی اور بابرکت اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کا، ٹھیک ہے؟ اب سنی صحیح العقیدہ ان کا مذہب ہو گیا۔ اب ان مذہب کے پاس ان کی حفاظت کرنے کا اسباب اور ذرائع بھی ہو، چاہیے کہ ان کے ذریعے حفاظت کرو، ورنہ اس لیے کہ ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ ہر ایک کی قسمت میں باقی رہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان وہ دولت ہے عزیزان ملت اسلامیہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، ہے نا؟ عشق رسول، عشق الہی وہ دولت ہے جو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ عشق رسول، عشق الہی وہ دولت ہے جو سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ عشق رسول اور عشق الہی وہ دولت ہے جو مولا کائنات علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ اور عشق رسول، عشق الہی وہ دولت ہے جو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اور تمام صحابہ کو یہ دولت ملی۔ تو اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو ہم سمجھے کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ ان گروہ کو، ان جماعت کو جب اکٹھا کیا جائے تو یہ بھی نظر آئے گا کہ ان کے پاس یہ دولت تھی تو سب سے ان دولت کے ساتھ ان دولت کو محفوظ کرنے والا ساری چیزیں تھی، وہ کیا تھی؟ ارکان اسلام۔ ارکان اسلام، ارکان اسلام کے ذریعے ان چیزوں کو محفوظ کرو۔ کیوں؟ اگر صرف دولت لیے رہے تو کوئی بھی حملہ کر دے گا، ہے نا؟ اور ان پر عمل رہے گا اور خوف الہی دل میں بیٹھا رہے گا، اللہ کا ڈر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر رہے گا، تو انشاءاللہ یہ عظیم دولت آپ کے پاس آپ کے لیے محفوظ ہے۔ اب وہ دولت کیا ہے؟ ان دولتوں میں سے سب سے عظیم دولت ہے نماز۔ نماز تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ عبادت ہے۔ نماز تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پسندیدہ عبادت ہے۔ نماز تو سرکار فاروق اعظم کی عبادت سب سے عظیم پسندیدہ عبادت ہے۔ نماز تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ نماز تو مولا کائنات کی سب سے پسندیدہ عبادت ہے۔ نماز تو کربلا میں شہید ہونے والے 72 جانثاروں کی سب سے عظیم عبادت ہے۔ نماز تو شہدائے احد، شہدائے بدر والوں کی سب سے پسندیدہ عبادت ہے۔ نماز تو تمام اولیاء کرام کی سب سے پسندیدہ عبادت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ پسندیدہ عبادت اللہ کے پسندیدہ بندوں کے پاس رہتی ہے۔ اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہم پسندیدہ ہیں یا غیر پسندیدہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جس طرح ایک منادی ندا دیتا ہے نا کہ آ جاؤ،
اللہ کا منادی بھی ہے، ندا کرتا ہے اسندرا والو جمع ہو جاؤ، اکٹھا ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر جمع نہیں ہوئے تو کل یہ ہوگا، لوگ کہیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، لوگ جب پوچھیں گے وہاں پر کہ تم جہنم میں کیوں آ گئے، تو وہ جواب دیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آ گئے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو آپ کے پاس یہی جواب ہو، ہے نا، جہنم میں جانے کا کہیں یہی ذریعہ آپ کے پاس نہ ہو، نماز کو ترک کرنے کا کہیں عذاب کو دعوت دینے والا یہی آپ کے پاس عمل نہ ہو، غضب الہی کو دعوت دینے والا کہیں ترک صلاۃ آپ کے پاس عمل نہ ہو، اللہ کے قہر کو دعوت دینے والا کہیں ترک صلاۃ والا عمل آپ کے پاس نہ ہو۔ جب یہ عمل ہوگا تو آپ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے قالوا لم نک من المصلین، عذاب الہی کیوں آ رہا ہے؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ دنیا کے حادثات میں گرفتار کیوں؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور دنیا کے ظالم بادشاہ مقرر کیوں ہے؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ قبر کے اندر عذاب ہوگا کیوں؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میدان محشر میں بندہ عذاب میں گرفتار ہوگا کیوں؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ غضب الہی کا شکار ہوگا کیوں؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ اور تو سارا حساب و کتاب ہونے کے بعد جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر بھی وہاں پہ یہی جواب ہوگا، کیوں آئے جہنم میں؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں۔ لہذا عرس میں آنے والوں تمام اللہ کے بندو سنو، نماز یہ سب سے عظیم دولت ہے، اس عظیم دولت کو اپنے ساتھ رکھو، کہیں شیطان تمہاری دولت کو تم کو بہکا کر اچک نہ لے جائے، کہیں سجدے کی توفیق تم سے خدا سے تم کو بہکا کر کے چھین نہ لے، کہیں اطاعت الہی کو چھین نہ لے۔ لہذا دنیا کا سب سے عظیم عمل ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ ہے نماز، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گنہگار پیشانی کو جھکانا۔ قرآن کے اندر علماء کرام بیٹھے ہیں، قرآن کے اندر تقریباً 700 جگہ آیا ہے کہ نماز پڑھو۔ کتنی جگہ آیا ہے؟ 700 جگہ آیا ہے پورے قرآن کے اندر 30 پارے میں، اور 700 مرتبہ جب آپ پورا قرآن پڑھیں گے تو پورے قرآن کے اندر آپ کو 700 جگہ نظر آئے گا اللہ کہہ رہا نماز پڑھو، نماز پڑھو، عبادت کرو، نماز پڑھو، عبادت کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، عبادت کرو۔ تو ذرا سوچو اگر قرآن کے اندر صرف ایک جگہ رب کہہ دیتا کہ اے بندو نماز پڑھو، ہر مسلمان کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن نہیں، نماز کی عظمت اور اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے سب سے زیادہ قرآن کے اندر نماز کے حکم کو نازل کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ چھوڑنے کے لیے ہم تیار ہیں، 700 مرتبہ نہیں 7000 مرتبہ کہا جاتا، اور اگر جمعے کا معاملہ نہ ہوتا، مہینے میں ایک جمعہ ہوتا تو صرف جمعہ میں حاضر ہوتے، وہ 3 جمعہ بھی نہ پڑھتے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، لہذا حالات کا رونا نہیں ہے نا، اپنی زوال پذیری کا رونا نہیں، اور اپنے اوپر ظلم نازل ہونے کا رونا نہیں، بلکہ اس رونے کو دور کرو، اللہ کی عبادت کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا کر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سنو یہ نماز ہے کیا؟ نماز تمہیں تمام حرام کاری سے محفوظ کر دے گی، نماز تمہیں تمام بربادیوں سے محفوظ کر دے گی، نماز تمہیں غضب الہی کے شکار ہونے سے محفوظ کر دے گی، نماز تمہیں عذاب الہی میں گرفتار ہونے سے محفوظ کر دے گی، نماز تمہیں ناکام اور نامراد ہونے سے محفوظ کر دے گی۔ نماز وہ عظیم عبادت ہے، اس لیے اللہ کے بندو اس پیغام کو سنو اور سمجھو۔ ان اولیاء کرام نے اپنی زندگی میں اللہ کی سب سے زیادہ فرما برداری کر کے ہمیں پیغام دیا کہ ہم اللہ کے محبوب بنے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو اپنا محبوب مشغلہ بنایا، اور جب محبوب مشغلہ بنایا تو آج دنیا کے اندر یہ مقام ان کا ہو گیا ہے کہ پوری دنیا ان کے آستانے پہ حاضر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ
یہ نماز کا پیغام ہے، لہذا بہتر ہے آپ دنیا میں رہیں، ہر کام کریں، سفر میں رہیں، حضر میں رہیں، کہیں بھی رہیں، مکان میں رہیں، مکی میں رہیں، میدان میں رہیں، نماز کا وقت ہو جائے، اے اللہ کے بندو، یہ علماء کرام، یہ علماء اہل سنت، یہ نماز کا آپ کو پیغام دے رہے، ورنہ سنو، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد کو راستہ تو بنا لیں گے مگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں۔ یہ مسجد آپ کے سندرا جامع مسجد کو جو باہر کا صحن دکھتا ہے نا، فرمایا گیا کہ لوگ مسجدوں کو راستہ بنا لیں گے، یعنی اس مسجد کے اندر سے گزر کر کے دوسری جگہ چلے جائیں گے مگر نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو ایسا دور نہ، ایسا معاملہ آپ کے اوپر نہ آئے، آپ اپنے اوپر اس غضب کو نہ آنے دو۔ اور فرمایا وہ لوگ جو مسجد کو راستہ بنا لیں گے وہ سب سے زیادہ دنیا کے بدبخت و بدنصیب بندے ہوں گے۔ کیوں؟ راستہ تو بنا لیا لیکن مسجد کا معنی نہ سمجھا۔ مسجد کا مطلب، مسجد کا معنی سجدہ کرنے کی جگہ، تو جو سجدہ کرنے کی جگہ اس کو راستہ بنا لیں گے جب لوگ، تو قہر الہی، غضب الہی نازل ہو جائے گا۔ لہذا عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہماری اور آپ سے گزارش ہے اور درخواست ہے کہ اپنی اپنی مسجدوں کو آباد کریے، اپنے اپنے گھروں کو اللہ کی عبادت سے آباد کریے، اپنے اپنے گھر والوں کو نماز کا پیغام دیجیے۔ اللہ رب العزت دوسری مقام پر ارشاد فرماتا ہے قوا انفسکم، سب سے پہلے اے لوگوں اپنے آپ کو ڈراؤ، واہلیکم، وہ اپنے گھر والوں کو ڈراؤ غضب الہی سے۔ کس سے؟ نارا، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ لہذا ایندھن نہ بنو بلکہ جنت کی خوش جنت کے لیے جنت کے محلوں میں اپنا ٹھکانہ بناؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔